الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم احباب کرام قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، خلاق کائنات جل وعلا نے بے پایہ احسان اور کرم فرمایا، ہمیں اپنے محبوب مکرم کا امتی بنا لیا، اور حضور اکبر رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جیلہ سے ہماری بخشش کے بہانے بنا دیے۔ ان کی دامن رحمت سے ہمیں رب کائنات نے نوازا، ہمیں ان کے دامن کرم میں پناہ عطا فرمائی، جس کے صدقہ سے ہمارے لیے جنت کی راہوں کو آسان فرما دیا۔ ہم گناہ گاروں سیاکار بندے ہیں، ہم سے کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، مگر اس قریب نے اپنے محبوب مکرم کی امت پر اتنا کر فرمایا کہ گناہ گاروں کو فرمایا، ایک مرتبہ بھی سچے دل سے مجھ سے معافی مانگ لو، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تمہیں کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ملے گی کہ جو اپنے مجرموں کے لیے اعلان کرے کہ جس نے بھی میرا قصور کیا ہے، جو بھی کوئی میرا مجرم ہے، وہ آئے اور آ کر مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، کوئی سزا نہیں ملے گی، صرف وہ آ کر معافی مانگ لے، جی مجھے معافی دے دو، میں اسے معافی بھی دے دوں گا اور اس کو اپنی نعمتوں سے بھی نواز دوں گا، نعمتیں بھی عطا کر دوں گا، اس کو انعامات بھی عطا فرما دوں گا۔ یہ رب کائنات نے میرے نبی کی امت کے لیے ارزانی فرمائی، آسانی فرمائی، ان کے لیے یہ چیز بہت آسان اور سستی فرما دی۔ یہ ماہ مقدس شعبان معظم ہے، آج اس کی 10 تاریخ ہے۔ عرف عام میں ہم جس کو شب برات کہتے ہیں، لیلہ مبارکہ، قرآن کریم میں جس کا اس پہ گرامی قدر ذکر کیا گیا سورۃ الدخان میں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اسے لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا۔ عربی میں اسے لیلہ مبارکہ کہتے ہیں، ہم شب برات کہتے ہیں، یا جو بھی ہم اپنے انداز میں نام لکھتے ہیں۔ یہ رات بڑی عظمتوں والی رات آ رہی ہے، بڑی فضیلت والی رات آ رہی ہے۔ میں نے اس رات کے آنے سے پہلے جمعۃ المبارک میں اس رات کے بارے میں اس لیے عرض کرنے کا پروگرام بنایا کہ آپ تیاری کر لیں، اس رات کو خالی نہ جانے دیں، رب کی رحمت سے اپنی جھولیوں کو بھر لیں۔ وہ رحمتوں کی گھڑیاں آنے والی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اس دن تک زندگی عطا فرما دی، اس رات تک ہمیں زندہ رکھا، یہ اس کے علم میں ہے، تو پھر اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کے لطف و کرم سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ میری اور آپ کی ماں، سب ایمان والوں کی ماں، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ایک شب میں اٹھی، میں نے رسول رحمت کے بستر مبارک کی طرف دیکھا تو وہ خالی تھا، حضور اپنے بستر پر تشریف فرما نہیں تھے۔ میں نے انتظار کیا، جس طرح ہم رات کے وقت اٹھیں، ہمارے گھر میں سے کسی ایک کا بستر خالی ہو تو ہم خیال کرتے شاید واش روم میں گئے ہوں گے یا ادھر ادھر گئے ہوں گے یا کوئی کام ہوگا۔ میرے کریم رات اٹھ کر نماز ادا فرمانا شروع کر دیا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ، گھر تو چھوٹا سا تھا، بہت بڑا گھر نہیں تھا، عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے کمرے میں دیکھا رسول رحمت نماز ادا نہیں فرما رہے تھے، میں نے خیال کیا شاید دائیں بائیں کہیں گئے، آ جائیں گے، مگر حضور نہ آئے۔ میں انتظار کرتی رہی، دیر بیت گئی، حضور نہیں آئے۔ پھر مجھے تشویش ہوئی، مجھے فکر ہوئی کہ حضور کہاں تشریف لے گئے۔
میں اپنے بستر سے اٹھی اور رسول رحمت کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ میرے دل میں ایک گمان سا پیدا ہو گیا تھا، شاید اتنی دیر تک تو حضور باہر نہیں ٹھہرتے، رات کا وقت ہے، صحابہ تو ملنے کے لیے نہیں آئے ہوں گے کہ حضور مسجد نبی شریفہ میں چلے گئے۔ میرے جی میں ایک خیال پیدا ہوا، شاید رسول رحمت اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ یعنی باری میری تھی، حضور ایک ایک رات ہر زوجہ کے ہاں اگر گزارتے یا دو راتیں تو باری باری ہر ایک کے ہاں تشریف لے جاتے تھے۔ فرماتے باری میری تھی کہ میرے ہاں حضور نے جلوہ فرما ہونا تھا۔ میں نے خیال کیا شاید کسی اور ام المومنین کے ہاں رسول رحمت تشریف لے گئے ہیں، میں دیکھتی ہوں، مجھے تسلی ہو جائے کہ حضور کہاں ہیں۔ حضور کی تلاش میں نکلی تو میں نے حضور کو جنت البقیع میں پایا اور حضور وہاں دعا مانگ رہے تھے۔ مجھے تسلی ہو گئی، میں نے رسول رحمت کی زیارت کر لی۔ میں تیز قدموں سے چلتی ہوئی واپس آ گئی، اپنے بستر کی جانب آ کے لیٹ گئی۔ میری سانس پھول گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد رسول رحمت تشریف لائے، مجھے دیکھ کے فرمانے لگے، عائشہ کیا تو میرے پیچھے گئی تھی؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ علیہ السلام، میں آپ کی تلاش میں نکلی تھی، آپ کے پیچھے گئی تھی۔ رسول رحمت نے میرے دل کی بات کو جان لیا۔ میں نے تو صرف اتنا سا عمل کیا تھا نا، میں بقیہ شریفہ میں حاضر ہوئی، رسول رحمت کی زیارت کی، زیارت کر کے واپس آ کے لیٹ گئی۔ حضور فرمان لگے، تو نے کیا خیال کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا کہ باری تیری ہے میں کسی اور کے ہاں چلا جاؤں گا؟ عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے، میرے دل میں یہ گمان پیدا ہو گیا تھا۔ یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہے میں نے رسول رحمت کو ان کی مبارک چارپائی پہ نہ دیکھا تو جی میں ایک گمان پیدا ہوا کہ شاید رسول رحمت کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں، کسی اور ام المومنین کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ خیال کر کے میں حضور کی تلاش میں نکلی تو حضور کو کہاں پایا؟ جنت البقیع میں۔ تو وہاں تو ازواج مطہرات کے گھر نہیں تھے، ازواج مطہرات کے گھر تو قریب قریب تھے، 9 گھر تھے میرے کریم آقا کے ازواج مطہرات کو حضور نے جو بنا کے دیے تھے۔ یہ جگہ میرے کریم آقا تشریف فرما ہے، آج مزار مقدس ہے، وہ بقعہ نور جو جگہ بنی ہوئی ہے، یہ کمرہ، یہ جو حجرہ تھا، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو حضور نے بنا کے دیا تھا۔ یہ 7 متصل جو حجرہ آج موجود ہے مقصورہ شریف کے اندر، وہ جناب سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا ہے۔ یہ آج عمارت کے اندر ہیں، وہ سنہری اور سبز جالیوں کے اندر یہ 2 حجرے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حجرے کتنے بڑے تھے، گھر وہ کتنے بڑے ہوا کرتے تھے۔ 2 گھر ہیں، ایک گھر حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے، ایک گھر سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ میرے کریم آقا کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا ہے۔ دونوں گھروں کے گرد آج وہ جالی بنی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے ساتھ مشرق کی جانب جہاں اہل پاکستان عموماً بیٹھتے ہیں قدمین شریفین کی جانب، ادھر سیدہ سلمہ کا گھر تھا، بعض روایتوں میں سیدہ سودا یا سیدہ زینب کے گھر تھے۔ جدھر تم کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہو مواجہ شریف کی جانب، یہاں حضرت سیدہ حفصہ کا گھر تھا۔ یہ گھر تو قریب تھے، تو عائشہ صدیقہ نے ہر کسی کی کنڈی کیوں نہیں کٹکھٹائی؟ چاہیے یہ تھا نا کہ گھر سے نکلتی جو قریب والا گھر تھا زوجہ محترمہ کا، اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتی کیا رسول رحمت ادھر ہیں؟ جواب ملتا نہیں تو پھر اگلے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی، امہات المومنین کے ہاں جاتی۔ مگر عائشہ صدیقہ تو بقیع شریفہ میں چلی گئی تھیں، وہ تو بہت دور تھے اس زمانہ میں، راستے میں گلیاں تھیں، مکانات تھے، بقیہ شریفہ میں کسی ام المومنین کا گھر نہیں تھا، پھر وہاں کیوں گئی؟ محدثین اکرام فرماتے دراصل بات یہ ہے کہ میرے نبی جس راہ سے گزر جاتے تھے وہ راہ مشک و عنبر کی طرح مہک اٹھتا تھا۔ میرے نبی کو تلاش کرنے والا آسانی کے ساتھ میرے نبی کو تلاش کر لیتا تھا۔ عائشہ تو صدیقہ گھر سے نکلی ہوں گی، فضا کو سونگا ہوگا، پھر دیکھا ہوگا میرے کریم کی خوشبو کدھر سے آ رہی ہے، اور جو راہیں معطر و معمبر تھیں انہی کا تعاقب کرتے ہوئی بقیہ شریفہ میں جا پہنچی، رسول رحمت کی زیارت کی، واپس آ گئیں۔
لیکن بتایا نہیں کہ میں اپنے گھر سے کیوں نکلی ہوں۔ میرا تو خیال یہ تھا کہ میں ام المومنین کے ہاں آپ چلے گئے ہیں تو حضور نے فرما دیا اللہ اور اس کا رسول تجھ پہ ظلم نہیں کرے گا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے عمل نہیں کرتے، رب کے حکم سے عمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں تیرے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، یہ نہیں، بلکہ فرمایا اللہ اور اس کا رسول تجھ پہ ظلم نہیں کرے گا۔ گویا اللہ کے رسول کا کوئی بھی عمل اللہ کے حکم کے بغیر ہے ہی نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کو میرے نبی فرمانے کہ عائشہ تجھے پتہ ہے آج کی رات جو میں بقیہ شیفہ میں گیا، میں نے اہل بقی کے لیے جو دعا مانگی، تجھے پتہ ہے آج کی رات کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اور آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیے آج رات کیا ہوتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، یہ حدیث برکہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، یہ جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، میرے نبی نے ارشاد اکرام قدر فرمایا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا عائشہ ان اللہ تعالی ينزل لیلۃ نصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب۔ اے عائشہ اس رات اللہ تعالی کی رحمت آسمان دنیا کی جانب متوجہ ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ رحمت سے، ویسے یاد رکھیے ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی میں اور آپ سارے کے سارے رب کی رحمت کے محتاج ہیں۔ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہوں گا اگر اللہ تعالیٰ ایک لمحہ کے لیے ہمیں اپنی رحمت سے دور کر دے ہم تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ جو ہمارے بدن سلامت ہے، ہمارے چہرے سلامت ہیں، ہمارے جسم سلامت ہیں، ہمارے اعضاء سلامت ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت اور اپنی شان رحمت کا اظہار فرما رہا ہے، ہمیں سلامت رکھا ہے، ہمیں مینٹین رکھا ہے۔ بجلی پیچھے سے آف کر دیں، بجلی سے چلنے والی ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روک لے ہم سارے کا سارا جہان تباہ ہو جائے گا۔ ہر لمحہ رب کی رحمت کے محتاج، مگر یہ وہ خصوصی رحمت بندوں کی طرف فرمائی جاتی ہے جس کا صلہ کیا ملتا ہے۔ میرے قریب نشار فرمانے لگے کہ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ قَلَبٍ۔ اے عائشہ بنو قلب مدینہ طیبہ کے ایک ایسا قبیلہ تھا، ایک ایسا خاندان تھا جس کی بکریاں بڑی کثرت کے ساتھ تھیں۔ قلب عربی میں کتے کو کہتے ہیں، کاف دو نقطوں والا ہو جس کے ساتھ قلم لکھتے ہیں۔ قلب لکھا جائے تو معنی ہوتا ہے دل، لفظی معنی اس کا الٹا ہوتا ہے جس سے لفظ انقلاب ہے۔ کاف چھوٹا ہو جس کے ساتھ لفظ کتاب لکھا جاتا ہے، اس قلم کا معنی بنتا ہے کتا۔ بنو قلب سے مراد ہے کتوں والے جن کے پاس کثرت کے ساتھ کتے تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کی گوت جسے آپ کہتے ہیں یا ال کہتے ہیں پڑ جاتی ہے، فلانا بکریوں والا، فلانا کتوں والا، فلانا ایسا ڈیرے والا کہہ کے اس کو بلاتے ہیں۔ اس طرح ان کو بنو قلب کہتے تھے، کتوں والے۔ دراصل اس زمانہ میں افرادی قوت کی کمی تھی، لوگ اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے کتے پالتے تھے۔ کتے میں وفا کی ایک خصوصیت ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ جانور دوڑ رہا ہو تو کتا آگے جا کے اس کو روک لیتا ہے۔ اور پھر درندوں سے، بھیڑیا وغیرہ، لگڑ بگڑ وغیرہ، وہ درندے جو بکریوں پر حملہ کرتے تھے، کتے ان کی حفاظت کرتے تھے بکریوں کی۔ اس لیے جس کے پاس جتنی زیادہ بکریاں ہوتی ان کے پاس کتے بھی ان کے جتنے زیادہ ہوتے۔ ان کے پاس 10 15 20 کتے نہیں بلکہ پورا ریوڑ کتوں کا تھا، اس لیے ان کو بنو قلب کہتے تھے۔ اندازہ کیجئے جن کے پاس کتوں کا ریوڑ ہو ان کی بکریوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ عائشہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہگاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب عنایات بے پایاں کا یہ دروازہ کھلا ہو اور ہر کس و ناقص کو نوازا جا رہا ہو تو میرے بھائی تو محروم نہ رہ جانا۔ دنیاوی دولت حاصل کرنے کے لیے کہیں سے کوئی چندہ ملتا ہو،
یہ حکومت نے کئی پروگرام بنا رکھے ہیں شروع سے لے کے آج تک، وہ فلاں پروگرام فلاں پروگرام فلاں پروگرام ہے نا، میں پروگراموں کے نام نہیں لیتا، مجھے ضرورت ہے نام لینے کی۔ ہر حکومت اپنے لیے ایک نیا پروگرام بناتی ہے کہ میں غریبوں کو نواز رہا ہوں۔ تو لائن میں لگ کر آٹا لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، چینی لینے کے لیے، صحت کارڈ لینے کے لیے، وہ سپورٹ لینے کے لیے لائن میں صبح سے لے کے شام تک لگا رہتا ہے۔ مغفرت طلب کرنے کے لیے آج کی رات بھی لائن میں لگ جا۔ وہ دیکھ رب کائنات کی عنایتیں پہ پایا کس طرح تیرا استقبال کرتی ہیں۔ میرے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم نے مزید ارشاد گرامی قدر فرمایا، عائشہ یہ رات جو ہے، اس رات کیا کچھ ہوتا ہے؟ یہ شعبان معظم کی جو رات آ رہی ہے، نصف شعبان معظم کی رات 14 کی تاریخ ختم ہو جائے گی، جو بعد میں آنے والی رات ہے یہ 15ویں رات ہے۔ میرے نبی نے رات کے لیے ارشاد گرامی قدر فرمایا، فیہا اس رات ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس پورے سال جتنے بچوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری فہرست فرشتوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ جس بھی کسی بچے نے پیدا ہونا ہے، آج 15 شعبان سے لے کے آئندہ سال کے 15 شعبان معظم تک جتنے بھی بچیوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے، رب کائنات سب کی فہرست جاری فرما دیتا ہے لوح محفوظ سے۔ پھر میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ اے عائشہ الصدیقہ، وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس رات جتنے لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کی فہرست بھی اسرائیل کو عطا فرما دی جاتی ہے۔ اے اسرائیل، اس سال فلاں فلاں شخص فلاں فلاں لمحے فلاں فلاں گھڑی یہ مرے گا، اس کا فیصلہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اب میرے بھائی تو نے تیاری کرنی ہے، تجھے نہیں پتہ شاید تیرا نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں داخل کر دیا گیا ہو، تجھے نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ، یہ میرے اللہ کو پتہ ہے کس کس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل کر لیا گیا۔ اپنے سفر کی تیاری کر لے۔ میں مبارک سفر کا نام لیتا ہوں۔ آپ نے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہو، حرمین شریفین زیارت کے لیے جانا ہو تو آپ ویزا لگواتے ہیں، پروگرام ترتیب دیتے ہیں، میں 8 دن کے لیے جاؤں گا، میں 15 دن کے لیے جاؤں گا، میں 22 دن کے لیے جاؤں گا، میں 28 دن کے لیے مہینے کے لیے جاؤں گا، میں زیادہ دنوں کے لیے جاؤں گا۔ جب آپ وہ پروگرام ترتیب دیتے ہیں تو اپنے اہل خانہ کو کہتے ہیں میرا پروگرام اتنے دن رہنے کا ہے، اتنے میرے سوٹ اٹیچ کیس میں رکھ دینا، سوٹ کیس میں رکھ دینا، تجھے پتہ ہے میں فلاں فلاں بیماری کا مریض ہوں، اتنی ادویات بھی رکھ دینا، اور فلاں فلاں جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ بھی رکھ دینا۔ وہ آپ سمجھاتے ہیں فلاں رکھ دی چیز، فلاں میری ضرورت ہے وہ رکھ دی، پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کتنے دن وہاں تک رہنا ہے اور روزانہ کتنے ریال آپ کی خوراک پر خرچ ہوں گے، دودھ پیتے ہیں تو اس پر کیا خرچ ہوگا، اضافی رقم کتنی چاہیے، تحائف لانے ہیں تو کیا چاہیے، کھجور وغیرہ وغیرہ، وہ آپ سارے کا سارا حساب کر کے کہتے اتنے ریال کم از کم میرے پاس ہونے چاہیے، یہ اتنے روپے ہونے چاہیے، اتنے سوٹ ہونے چاہیے، فلاں 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 چیز ہونی چاہیے۔ تو بڑی تیاری کرتے ہیں، جہاں تو نے 8 دن جانا ہے، جہاں تو نے 15 دن جانا ہے، جہاں تو نے 22 دن یا مہینہ جانا ہے، میرے بھائی کبھی اس کی بھی تیاری کی ہے جہاں سے جا کے واپس آنا ہی نہیں ہے، پھر وہیں تو نے رہ جانا ہے۔ تو نے اپنے گھر والوں کی زیارت بھی پھر نہیں کرنی ہے، تو نے اپنی مال و دولت اپنی تجوریوں کو بھی نہیں دیکھنا ہے، یہ ساری یہیں کی یہیں رہ جانی ہے۔ آنے والی رات اس تیاری کی رات ہے، تیرے سفر کا رب کائنات کی جانب سے سادہ لفظوں کی ویزا لگ جائے گا، جانا کس تاریخ کو ہے یہ تجھے نہیں پتہ، میرے رب کو پتہ ہے، پتہ نہیں کس کس کا پتہ کٹ جائے گا، کس کس کا نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے گا۔ میرے کریم آقا رسول عربی شارع گرامی قدر فرماتے ہیں کہ یکتب لکھ لیا جاتا ہے کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ، یہ لکھ لیا یکتبہ لکھ لیا جاتا ہے ہر وہ مرنے والا جو اس سال میں ہوتا ہے بنی آدم سے، وفیہا ترفع اعمالہم، اس رات بندوں کی نیکیاں ان کے اعمال آسمان دنیا کی جانب بلند ہوتے ہیں۔
اپنا درجہ بلند کر لے جتنا تو بلند کرنا چاہتا ہے، کوشش تو نہیں کرنی ہے، درجہ میرے اللہ نے بلند کرنا ہے۔ جس قدر تیرا جی چاہے اپنے درجے کو بلند کر لے، جس قدر تیرا جی چاہے۔ وَفِيهَا تُنْزِلُ أَرْزَاقُهُمْ، اس رات ان کے رزق اترتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فقالت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما من احد، آپ فرماتے یہ سب کچھ رب کی رحمت کے ساتھ ہوتا ہے، کیا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ یدخل الجنت الا برحمت اللہ، کہ وہ جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل ہو جائے؟ کوئی ایسا بھی ہے؟ جب میرے نبی نے شہر میں صراط اللہ کی بڑی رحمت نازل ہوتی ہیں، بڑی عنایات بے پایاں ہوتی ہے، رب کائنات ہر بندے کو جو ایمان والا ہے نواز دیتا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، کیا کوئی ایسا ہے کہ جو رب کی رحمت کے بغیر اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلا جائے؟ کوئی ایسا ہے؟ میرے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت نے فرمایا ما من احد، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ یدخل الجنت، جو جنت میں داخل ہو، الا برحمت اللہ تعالی ثلاثا، 3 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا، جو بھی جنت پہ جائے گا اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ عائشہ جو بھی جنت پہ جائے گا اللہ کی رحمت کے صدقہ سے جائے گا، اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ جس کسی نے ایک آدھ عمرہ کر رکھا ہو نا، حج بھی نہ کیا ہو، عمرہ کر رکھا ہو نا، آپ اس سے پوچھیں تیرا نام کیا ہے، کہتا حاجی فلاں فلاں فلاں، تو اس سے پوچھا تھا کسی نے کہ تو نے حج کیا کہ نہیں؟ بتا رہا ہے حاجی فلاں فلاں۔ حج کرنا ہے تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حج کر، لوگوں کو بتانے کے لیے حج نہ کر۔ اپنے نام کے ساتھ لاحقہ لگانے کے لیے، سابقہ لگانے کے لیے حج نہ کر۔ الحاج فلاں فلاں فلاں، کیا ضرورت ہے؟ اور کیا معاذ اللہ تعالیٰ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جملے کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بتاتے ہیں آج صبح جب میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا نا، تو آسمان پر ہلکے پھلکے بادل تھے، وہ بادل نہیں بتانا چاہتا میں تہجد کے لیے اٹھا تھا، اور جس کی رضا کے لیے تو اٹھا ہے وہ جانتا ہے کہ تو اٹھا تھا کہ نہیں تھا، تیری نیت کیسی تھی وہ جانتا ہے، پھر وہ یہ بھی جانتا ہے وہ نفل جو تو نے پڑھے تھے قبول ہے یا مردود ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو تمام تر کوششیں جو تو کرنا چاہتا ہے کر، ساری کوششیں رب کی رضا کے لیے کر، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کر، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے کر۔ تو ان کوششوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا کہ تو نے حج بہت کیے ہیں، عمرے بہت کیے ہیں، تو قرآن پاک کا حافظ ہے، تو قرآن پاک کا قاری ہے، تو حدیث مبارکہ کا حافظ ہے، تو علامہ فہامہ ہے، تو فلاں 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 ہے، اس وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جنت پہ جائے گا تو میرے اللہ کی رحمت کے صدقہ سے جنت پہ جائے گا۔ یہ ساری کوششیں رب کو راضی کرنے کی ہیں، مولا کو راضی کرنے کی ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ حبیبہ دائما ابدا کہ کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، تو میں نے جرأت کی، میں نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی آپ بھی بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں نہیں جائیں گے، آپ تو محبوب ہیں اللہ کے، گویا آپ تو جنت کے مالک ہیں، آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے سہارے کی، اور لوگوں کو ضرورت ہے سہارے کی، آپ کو تو سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ تو مالک ہے جنت کے، آپ تو رب کی رحمت کے بغیر بھی جنت میں چلے جائیں گے نا۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ عرض کیا تو فرماتی ہیں میرے فقال، حضور نے فرمایا ولا انا، عائشہ میں بھی رب کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اور میں کس بات کی مولی ہیں جو اپنے فضائل بیان کرتے ہیں؟ میں اتنا نیکوکار ہوں، میں اتنا دیانتدار ہوں، میں اتنا عبادت گزار ہوں، اور تیری حیثیت کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے میں بھی رب کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ پھر میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم نے فوضع یدہ علی ہامتہ، میرے نبی نے اپنا دست مقدس اپنے سر پر رکھا، فقال ولا انا، فرمانے کہ میں بھی نہیں، الا ان یتعمدنی اللہ منہ برحمت، مگر یہ کہ میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ لیتی ہے۔ کیا فرما دیا؟ اے عائشہ
میں بھی اپنے رب کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، مگر میرے رب نے مجھ پہ اتنی رحمتیں نازل فرما دی ہیں کہ میں سراپا رحمت العالمین بن گیا ہوں۔ پائے عطر کی خاک سے لے کے سر مقدس کے بال تک، امامہ تک، لباس مقدس بھی، یہ سب کچھ ہی رحمت ہے۔ میں نے لباس مقدس کو میرے نبی کی رحمت کہا۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ تو صدیقہ کی بہن ہیں۔ رسول رحمت کے جہانی رنگ و بو سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے بتایا ان کے پاس ایک جبہ تھا، یہ اوپر کا جو لباس جبہ کہلواتا ہے، جبہ تھا، میرے نبی کا جبہ تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائما ابدا۔ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا، اسے کسی دعائی سے شفا میسر نہ آتی، تو جناب اسماء بنت ابی بکر کی خدمت میں وہ پیالہ پانی کا بھیجتا، آپ جبے کو تھوڑا سا اس پہ ڈبو کر نچوڑ دیتی، وہ 2 من پی لیتا، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ نبی تو نبی رہے، ان کا لباس بھی رحمت۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک چاندی کی نلی تھی، چاندی کی ڈبیا تھی، اس ڈبیا میں میرے کریم آقا کے سر مقدس کا یہ ریش انور کا ایک بال تھا، منہ مبارک تھا۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو پیالہ پانی کا ان کے ہاں بھیج دیتا، آپ اس میں اس کو گھما کر واپس کر دیتی، کتنا بھی شدید بیمار کیوں نہ ہوتا، پانی پیتے ہی شفا یاب ہو جاتا۔ میرے نبی تو سراپا رحمت ہے۔ فرمانے لگے عائشہ مجھ پہ رب کائنات کی رحمتیں، مجھے رب کائنات اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیا، گویا میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ آپ نے عموماً ایک ختم شریف پڑھتے ہوئے جملے سنے ہوں گے، یعنی آیات مبارکہ، پہلی آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، پڑھی جاتی ہے نا، تقریباً سب کو یاد ہے، سارے سنیوں کو یاد ہے، جو ختم خود نہیں بھی دلاتے ختم میں شامل تو ہو جاتے ہیں نا، یاد ہے نا۔ ان رحمت اللہ، اس کا معنی یہ بنتا ہے، اس میں شک نہیں کہ اللہ کی رحمت قریب من المحسنین، نیکوکاروں کے بہت ہی قریب ہے۔ اللہ کی رحمت ایمان والوں کے، پھر بتائیے، اللہ کی رحمت ایمان والوں کے، دوسرے لفظوں میں ایمان والے اللہ کی رحمت کے قریب ہیں، ایمان والے اللہ کی رحمت کے، اللہ کی رحمت ایمان والوں کے قریب ہے۔ اگلی مبارکہ کون سی پڑھی جاتی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ کی رحمت ایمان والوں کے قریب ہے، محبوب اب کائنات کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اب پوری کائنات کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ہر ایمان والا دامن مصطفیٰ میں موجود ہے، حضور کا قرب ہر ایمان والے کو میسر ہے، ہر ایمان والا میرے نبی کے قریب، میرے نبی ہر ایمان والے کے قریب، گویا میرے نبی کے دامن کرم میں ایمان والے چھپے ہوئے ہیں۔ اب جو جنت میں جائیں گے تو اسی رحمت کے صدقہ سے جنت میں جائیں گے۔ حضور نے یہ کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت فرمائی کہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا، 3 مرتبہ فرمایا۔ اب رب کائنات کی ان رحمتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی ہے، سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، رسول مرشد رحمت عالم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ اذا کانت، جب وہ رات آتی ہے، لیلۃ، وہ رات آتی ہے، نصف من شعبان، شعبان کے آدھے شعبان یعنی 15ویں شب آتی ہے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا یومہا، اے لوگو اس رات کی عبادت کرو، قیام کرو، اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ قوموا لیلہا وصوموا یومہا، رات کو قیام کرو، جتنی دیر ہو سکتا ہے اپنے رب کی عبادت کرو، اپنا نام لکھوا لو نیکوکاروں میں،
اپنا نام لکھوا لو ان میں جن کی رب کائنات مغفرت فرمانی ہے۔ فرشتے نام لکھ رہے ہیں، کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جا، بیٹھ سکتا تو لیٹ کر ہی اپنے رب کی عبادت کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنا نام لکھوا لیں۔ نام لکھے جا رہے ہیں جنتیوں کے، جنتیوں میں اپنا نام بھی لکھوا لیں۔ رات عبادت کر، دن کو روزہ رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ، جب سورج غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہوتے ہی رب کائنات کی رحمت بندوں کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دو لمحے نہیں ہیں، ایک دو گھڑیاں نہیں ہیں۔ آپ نے بہت مرتبہ سنا لیلۃ القدر میں پوری رات میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے، مانگے گی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے، مانگے گی دعا کو رب رد نہیں فرماتا۔ علی المرتضیٰ فرماتے میرے نبی نے فرمایا شعبان کی 15ویں شب سورج کے غروب ہوتے ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا فیقول، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، اے دنیا والو، اے میرے محبوب کے امتیوں گناہ گارو، اور تم میں کوئی ایسا ہے جو آج مجھ سے توبہ کر کے معافی مانگ لے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ مانگ لو معافی، اور مانگو اور مانگو اور مانگ لو۔ ہے کوئی ایسا آج معافی مانگنے والا کہ سچے دل سے توبہ کر لیں، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ الا من مسترزق فارزق له، ہے کوئی آج مجھ سے رزق حلال مانگنے والا، مولا میرے حالات کو اعلیٰ بنا دے، مجھے رزق حلال عطا فرما دے، فارزق له، میں اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دوں۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ اے تو سویا ہوا ہوتا ہے، خواب خرگوش کے مزے لیتا ہے، رب کائنات کی جانب سے منادی ندا کا تو سونے والے اٹھ، بے وقوف نہ بن، اٹھ لے لے، تیرا رب تجھے عطا فرما رہا ہے، تجھے جھنجھوڑ کر جگایا جا رہا ہے، اپنے رب سے مانگ لے۔ میں یہ گزارش کروں گا دنیا کی ساری مصروفیات کو ترک کر دیجئے، یہ رات اپنے رب کے نام کر دیجئے، اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے رات بسر کر دیجئے۔ کیا جانے کہ آئندہ سال آپ کو یہ رات مقدر بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ کا نام زندوں کی فہرست میں ہوگا کہ مردوں کی فہرست میں ہوگا۔ میرے نبی ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، علی مرزا سے مروی ہیں، اللہ فرماتا الا مبتلا فعافیہم، ہے کوئی ابتلا میں، مصیبتوں میں پھنسا ہوا، مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے مصائب و علام کو دور فرما دوں۔ الا قضا الا قضا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، حتیٰ یطلع الفجر، یہ مسلسل اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں کتنی رحمت والی رات ہے۔ ابی ہریرہ فرماتے ہیں ایک مانگنے والا ہے، ایک ہے جو نہ مانگے۔ فرماتے ہیں میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا اللہ تعالیٰ جل وعلا ان اللہ تعالیٰ فی لیلۃ نصف من شعبان، اللہ تعالیٰ بندوں کی جانب مطلع فرماتا ہے، یعنی لیطلع فی لیلۃ نصف من شعبان، یہ شعبان کی جو 15ویں رات ہوتی ہے، نگاہ کرم اپنے بندوں کی جانب فرماتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ، ساری مخلوق کو معاف فرما دیتا ہے، سارے انسانوں کو، الا لمشرک اور مشاہن، لیکن جو مشرک ہے، کینہ ور ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے جس کے دل میں حسد ہے، اناد ہے، دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ مانگنے والوں کو تو عطا فرماتے ہیں نا، بن مانگے بھی عطا فرما دیتا ہے، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں فرماتا، کینہ ور کی، جو کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ رکھے، مغفرت اس کی بھی نہیں کی جاتی۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دامن کرم میں پناہ لے لیں، رسول مجشم کے دامن رحمت کا سایہ آپ کا مقدر بن جائے، تو آنے والی رات کو ضائع نہ کرنا، سچے دل سے توبہ کرنا کہ رب کائنات آج تک جو کچھ بھی مجھ سے سرزد ہو چکا ہے، مولا تعالیٰ یہ میری ذاتی کوتاہی، گناہ، عیب کی وجہ سے مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، اور جتنی نیکیاں میں نے سال بھر نہیں زندگی بھر کی ہے، تیری عزت کی قسم یہ ساری نیکیاں تیری رحمت کی وجہ سے ہوئی ہیں، جتنی میں نے نیکیاں کی یہ تیری رحمت کی وجہ سے ہوئی ہیں،
اور جو جرم ہوئے یہ میرے شامت اعمال کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ مولا تعالیٰ تو اپنی شان کریمی کے صدقہ سے مولا تعالیٰ میری شامت اعمال میں جو میرے گناہ ہیں مولا تعالیٰ سب کو معاف فرما دے۔ سچے دل سے توبہ کر لیں، ہو سکے تو آنکھوں سے چند آنسوں کے قطرے ٹپک پڑیں تو میرے کریم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، جہنم کی وہ آگ جس کو دنیا بھر کے پانی نہیں بجھا سکتے، گناہ گار کی آنکھ کا آنسو اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ہو سکے تو اللہ تعالی جل وعلا کی محبت میں چند آنسو بھی بہا لیں، رو بھی لیں تنہائی پہ بیٹھ کر، تاکہ گناہوں کی معافی کا کوئی نہ کوئی سبب بن جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اے رب کائنات، تو بڑا ہی کریم ہے، تیرے محبوب بھی کریم ہے۔ مولا تعالیٰ اپنی شان کریمی کے لائق ہم پر اپنی نظر کرم فرمانا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، دونوں جہانوں کی عزت اور عظمت ہمارا مقدر فرمانا، ہم زندہ رہیں تو ایمان کے ساتھ، میں آخری ہج کی آئے تو ایمان کے ساتھ، اور قیامت کے ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔